अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लारे सिकंदर शाह ने किचन में दाल होते ही बुलंद आवाज़ में उसको पुकारा। जी सर। वो फ्रूट काटने का सिलसिला छोड़कर फौरन मुअद्दब लहजे में बोली, आज शाम में उसामा आ रहा है, सो खाना बहुत अच्छा हो, और हाँ, शाम 7 बजे से पहले तैयार हो। वो पास खड़ी हुई यसीनिया को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए बोला था, जिससे यसीनिया को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा था। उसने ब्रेड पर जैम लगाया और किचन से बाहर निकल गई, जबकि पुष्ट पर खड़े हुए सिकंदर शाह ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा था। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, वो संजीदगी से कहते हुए बाहर निकल गया। लारेब ने इसबाद में साड़ी लाया और अपने काम में मसरूफ हो गई। सिकंदर शाह के जाते यसीनिया किचन में आई और लारेब का मसरूफ देखकर आहिस्तगी से बोली, कौन से दोस्त आ रहे हैं? उसे पानी के लिए गिलास लिया और पानी गिलास में डालकर घूंट घूंट पीने लगी। शाह के बहुत ही गहरे दोस्त हैं और पूरे 10 साल बाद लंदन से आ रहे हैं, खास तौर पर अपनी शादी का दावतनामा देने। लारेब चिकन धोते हुए खुशी से चहकर बोली, ओह अच्छा, फिर मुझे दें, मैं बना देती हूँ, आप बस मुझे प्याज लहसुन बना दे। वो उसके हाथ से चिकन लेते हुए प्यार से बोली। लारेब इस तब्दीली पर दिल से मुस्कुराई थी और फिर वो एकदम ही परेशान हुई। क्या वो इतना खाना बना लेगी? क्या उसे खाना बनाना भी आता है? यसीनिया बेटा। जी आंटी, वो बिरयानी बनाते हुए मसरूफ से अंदाज में बोली। बेटा, खाना बनाना आता है आपको? जी जी, आप टेंशन नहीं लें, बहुत अच्छा बनेगा। यसीनिया उसके चेहरे पर परेशानी देखकर उसको तसल्ली देते हुए बोली, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। वो ये कहते ही लहसुन बनाने लगी और यसीनिया उनकी तरफ एक हल्की सी मुस्कुराहट उछालकर अपने काम में मसरूफ हो गई। वाह वाह, माशाल्लाह, खाना बहुत ही लजीज है, जरूर भाभी ने बनाया होगा। उसामा ने प्लेट में पास्ता निकालते हुए यस्तीनिया की तरफ एक मुस्कुराहट उछाकर हशाश बशाश लहजे में कहा, जी मैंने बनाया है। वो हल्का सा मुस्कुराई और सिकंदर शाह उसके जवाब पर एक पल के लिए चौंका था। चंद सायतों के लिए वो खामोश हुआ और प्लेट में रिच सैलेड निकालकर मजे से खाने लगा। यार क्या टेस्ट है भाभी के हाथ में, बस दुआ करना मेरे वाली का भी अच्छा हो, वह खुशगवार लहजे में बोला। सिकंदर शाह उसके पापा हल्का सा मुस्कुराया। खाना तो मैं भी पहली दफा उसके हाथ का बना हुआ खा रहा हूँ। वह बिरयानी का चम्मच मुंह में डालते हुए खुश्क लहजे में आने की सीमा देखते हुए बोला। उसकी पापा यसीनिया अपनी नजर झुका गए थे। व्हाट, पहली दफा? उसामा उसके पापा हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। हाँ, क्योंकि मेरी मिसेज को कुकिंग का इतना शौक नहीं, सो फिर जबरदस्ती क्यों खाऊं उनके हाथ का खाना? उस पर तंज मारते हुए सवालिया अंदाज में बोला। यसीनिया को उसका तंजिया और सवालिया लहजा बहुत ही अजीब लगा। वाह जी वाह, भाभी जी, फिर तो बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने इन स्पेशल हाथों से हमारे लिए खाना तैयार किया। उस सामा मशकूर नजरों से उसे देखता हुआ बोला, अपने महसूस महसूस पंजाबी अंदाज में बोला। यसीनिया उसके पापा मुस्कुरा दी थी। मेरी माँ मुझसे कहा करती थी कि मेहमानों की अच्छी खिदमत करनी चाहिए, जो शौक आपको हो भी ना, उस शौक भी उनके सामने अपना लेना चाहिए, फिर महसूस करना तुम्हें कितनी खुशी होती है। और आज मैंने महसूस किया कि मुझे कितनी खुशी हुई। इस खुशी को मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे अल्लाह ने किसी मेहमान की नवाजिश करने की हिम्मत दी। वो बीते दिनों की याद में उदास लहजे में खोए खोए से अंदाज में उसामा से मुखातब थी, जबकि सिकंदर शाह उसकी बातों पर नहीं बल्कि उसके हिलते हुए गुलाबी लबों पर फोकस किए हुए था। एक बात वो बार बार सोच रहा था कि क्या कोई इतना प्यारा भी बोल सकता है? भाभी, ये आपका प्यार है, हम इस चीज के लिए आपके मशकूर हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वो अपने सर को हम देते हुए सीने पर हाथ रखते हुए मुद्बाना लहजे में बोला, आप शुक्रिया करके मुझे शर्मिंदा नहीं करें, ये हमारा फर्ज था। वो लबू पर हल्की सी हंसी सजाए खाना खत्म करके बर्तन उठाने के लिए उठी थी। मेरी परसों मेहंदी है, मैं हाउस तौर पर आप लोगों को इनवाइट करने आया हूँ, आपने कल रात मेरे घर होना है। सुन लिया शाह तुमने भी? उसामा सिगरेट फूंकते हुए सिकंदर शाह से मुखातब हुआ। हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, तू मेरा जिगरी यार है, मैं तो जरूर आऊंगा, बस अपनी भाभी जान को मना लो। उसके बयान बहुत बदलते हैं, वो तिरछी निगाहों से यसीनिया को देखते हुए बोला, जबकि यसीनिया उसको देखने में फौरन अपनी नजरों का रुख फेर लिया था। वो आज अजीब ही नजरों से देख रहा था। यसीनिया को अब उसकी नजरों से कोफत होने लगी थी। क्यों भाभी जान, क्या आप अपने भाई की शादी पर नहीं आएंगी? नहीं नहीं, आप मेरे भाइयों जैसे हैं और भाइयों की शादी पर तो बहनें सबसे आगे होती हैं, तो आप ये फिक्र करना छोड़ दें कि मैं नहीं आऊंगी। वो प्यार से बोली, उसको चाय सर्व करने लगे। भाइयों जैसे नहीं, आज से मैं आपका भाई हूँ। उसके जाने एक मुस्कुराहट उछाकर कुर्सी से उठा और सिकंदर शाह के साथ सोफे पर जा बैठा।
جبکہ یسینہ اس کے پاپا سر اسباب میں ہلاتے ہوئے مسکرائی اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ اس ساری بحث میں اسے اسکندر شاہ کو ایک بار بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ہمیشہ کی طرح اس کے ہونے سے الجھن سی ہوتی تھی۔ یار قسم شاہ، بھابی بہت اچھی ہے، میں بس یہی کہوں گا کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ، وہ بھابی کا اور تیرا ماضی تھا، تو اب اپنی لائف میں آگے بڑھ، نہ کہ اس فضول سی ناراضگی میں تم لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کرو۔ ویسے بھی اب تم بڈھے ہو رہے ہو، اس کو چراتے ہوئے کھلکھلا کر بولا تھا۔ باز آجا کمینے، اس کو گوتا ہوا بولا تھا اور اب کوئی چوتھی سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ یار کیسی ہیں وہ بات، کتنی پیاری بھابی ہے نا، سب سے بڑی بات اتنی کم عمر ہوتے ہوئے بھی کتنی عقل مند ہے، اور تم ہو کے اسے بلانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اسامہ اس کا رویہ دیکھا کچھ سنجیدگی سے بولا تھا۔ شاگ اس کے باپ پر ایک دم تیش آیا تھا۔ میں چلا جاؤں گا اگر تم نے بابی جی کے قصیدے ہی پڑھنے ہیں تو، اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے تلخی سے بولا تھا۔ نہیں یار، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، اتنے اچھے ریلیشن کو خراب نہ کر، نکاح کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ پتہ ہے ہماری کیا پرابلم ہے، آج کل ہم لوگ نکاح کا کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ تعلق ہمارے لیے مشکل ہے، ہم بغیر سوچے جلد بازی میں دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اس تعلق کو تھوڑا وقت دیں، شاید اس وقت میں بھی کوئی ایسا لمحہ پیدا ہو جائے اس تعلق کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ اسامہ اس کو پیار سے دیتے ہوئے بول رہا تھا جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ پہلے میں کوشش نہیں کرتا تھا کہ رشتہ بات جائے، کیونکہ مجھے یسینہ بصیر سے بہت ہی نفرت تھی، مگر اب یہ نفرت نہیں رہی، اور اب میں اس رشتے کو خلوص سے نبھانا چاہتا ہوں۔ میری یہی کوشش ہے کہ یسینہ اس رشتے کو ختم نہیں کرے، مگر اسامہ جو ساتھ رہنا نہیں چاہتا، ہر وقت آپ اسے بیزار رہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر وہ رجوع کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا من پسند فیصلہ سنا کر رہا کر دینا چاہیے۔ اور تم تو جانتے ہی ہو کہ مجھے جو بھی چیز پسند ہو، اگر وہی چیز کسی اور کو بھی پسند آ جاتی ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، ضد نہیں کرتا، کیونکہ چھینا اور زبردستی کرنا میری عادت نہیں۔ اس کا ہر لفظ تھکا ہوا تھا، جیسے سخت سردی میں میلوں کی مسافت طے کر کے آ رہا ہو۔ تو بابی ایسا چاہ رہی ہیں؟ اسامہ کا لہجہ مدم تھا۔ ہاں، ویسے بھی سامی یار، میں کسی ایسے شخص کے غم میں اپنی راتیں برباد کر کے اب تھک گیا ہوں جو میرے ساتھ رہ کر بھی خوش نہیں، تو میں زبردستی بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تھکی سی ہنسا اور اسپاٹ لہجے میں کہتا ہوا صوفے سے اٹھا۔ اب سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے اور تمہیں صبح گھر کے لیے بھی نکلنا ہے۔ اس کے کاندھے کو تھپتھپائے ڈائننگ روم سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا، مگر اسامہ کے لفظوں نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا تھا، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ کیا تمہیں اس کی عادت نہیں ہوئی؟ اسامہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے روبرو آیا۔ 2 سال سے وہ تمہارے ساتھ رہ رہی ہیں، آپ کی آواز کے سنجیدہ چہرے کو تکتے ہوئے بولا جہاں صرف اداسی ہی اداسی تھی۔ اسکندر شاہ اس کے بات درد سے ہنسا تھا اور ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مدم سے لہجے میں بولا، وہ مجھ میں اس قدر شامل ہونے لگی ہے کہ اسے محبت تو نہیں کہہ سکتا، مگر اس کی عادتیں ضرور ہونے لگی ہیں۔ تم تو جانتے ہو عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ بالکل، میری تو اپنے یار کے لیے یہی دعا ہے کہ یسینہ بابی کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ بس تو پریشان نہیں ہو، اللہ بہتر کرے گا، اللہ تم دونوں کا ساتھ سلامت رکھے۔ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دلاسا دیتے ہوئے نرمی سے بولا۔ یسینہ صبح اٹھتے ہی کچن کی طرف آئی جہاں لاؤنج میں بیٹھا اسکندر شاہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس پر ایک سرسری سے نظر ڈال کر کچن کی طرف آئی تاکہ لاریب سے اسامہ کے بارے میں پوچھ سکتی۔ لاریب، اسے آواز دیتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی۔ لاریب کو وہاں نہ دیکھ کر یسینہ ناچار واپس اسکندر شاہ کے پاس آئی۔ شاہ؟ یسینہ اپنے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے آراز سے آہستگی سے بولی۔ وہ چونکا اور حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ جب بھی اسے شاہ کے لفظ سے پکارتی تھی کہ اس کے دل کی ہر دھڑکن رقص میں مبتلا ہو جاتی۔ شاہ؟ آپ کی بات؟ یسینہ اونچی آواز میں بولی۔ یس، وہ ایک دم اس کے خیالوں کے حصار سے باہر آیا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں جو آپ کو سنائی نہیں دے رہا، وہ دبے دبے غصے میں بولی۔ کیا پوچھ رہی تھی؟ وہ اخبار کو ایک سائے پر رکھ کر اس کے چہرے کو مزے سے دیکھنے لگا جو غصے سے سرخ پڑ چکا تھا۔ اسامہ ناشتہ کیے بغیر ہی چلا گیا۔ وہ ایک لفظ چباتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، اسے کچھ کام تھا اور بہت جلدی میں تھا، سو پھر میں نے اسے ناشتے کے لیے فورس نہیں کیا۔ اسکندر شاہ اسے بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے مدم سے لہجے میں بولا۔ اوکے، وہ یہ کہتے کچن کی جانب بڑھ گئی، مگر اسکندر شاہ کی آواز اس کے چلتے ہوئے قدموں کو روکا۔ آج رات ہمیں اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، اپنا سامان پیک کر لو، میں کچھ دیر تک مارکیٹ جاؤں گا، تمہیں جو کچھ لینا ہے میرے ساتھ چلنا، وہاں سے سب لے آنا۔ وہ سنجیدگی سے بول کر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے لگا جس کی باپا بدلنے لگے تھے۔
مجھے مارکیٹ نہیں جانا اور نہ ہی کچھ لینا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ وہ ایک مصنوعی ہنسی اس کی جانب اچھالتے ہوئے باہر کی جانب بڑھی، مگر اسکندر شاہ نے غصے میں اس کی کلائی کو جھٹکا دیا اور وہ کسی ٹوٹی ہوئی ٹہنی کی مانند اس کے شانے کے ساتھ آ لگی تھی۔ زندگی میں کبھی کبھار کسی کی بات مان لینی چاہیے، ہمیں اپنی ہی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بے حد غصے میں بولا تھا۔ یسینیا کو اس کی آنکھوں سے ایک دم خوف آیا تھا اور وہ ڈر کر مارے فوراً سے اسے دور ہوئی۔ 1 گھنٹے تک تیار رہنا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا، اس پر ایک کٹیلی سی نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ وہ اس کے اتنے قریب آنے پر غصے سے لال پیلی ہوگی اور پیچھے کھڑی اس کی پوچھ کو گھورنے لگے۔ وہ بہت حیران تھی کہ وہ اس کے ساتھ اتنی ہمدردیاں کیوں کرنے لگا۔ کل تک تو اسے یسینیا بصیر سے اتنی نفرت تھی کہ اس کو 1 منٹ بھی اپنے سامنے برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ اگر غلطی سے اس کے سامنے آ بھی جاتی تو تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیتا۔ ماضی کی یہ سوچیں کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ اسی ماضی کی وجہ سے اسے اسکندر شاہ کا قریب آنا ایسے لگتا جیسے اسے کسی نے جلتے ہوئے انگاروں پر دھکیل دیا۔ اسی لیے اسکندر شاہ کا پاس ہونا، اس کے قریب آنا، اس کو چھونا بالکل ناقابل برداشت تھا۔ میں ساڑی نہیں پہنتی شاہ، وہ اسکندر شاہ کے ساڑی پیک کروانے پر الجھن کا شکار ہوئی اور جھنجھلا کر بولی تھی۔ تم ہر چیز کی نفی ہی کیوں کرتی ہو؟ وہ دبے دبے غصے میں اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ جب مجھے پہنی ہی نہیں آتی تو میں کیسے پہن لوں گی؟ اسے فاصلہ بناتے ہوئے اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں ہوں نا، پہنا دوں گا۔ اس نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ اس کی بات سن کر یسینیا اندر سے جل بن ہی تو گئی تھی۔ اس کا ایک دم ہی شاپنگ سے جی اچاٹ ہو گیا تھا۔ اسے شاپنگ کرتے ہوئے اسکندر شاہ کو نحوت سے دیکھا، اس کی شکل دیکھ کر نہ جانے کیوں یسینیا بصیر کو اسے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اسے گھورتے ہوئے جیپ کی جانب بڑھی جو اب بل ادا کرنے میں مصروف تھا۔ اسکندر شاہ نے جیپ کا پچھلا دروازہ کھول کر شاپنگ بیگز اندر رکھے اس کو پیچھے بیٹھے دیکھ کر وہ ایک دم غصے سے آؤٹ ہوا تھا، مگر فوراً ہی وہ اپنا غصہ ضبط کر گیا تھا کیونکہ اس پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی حق نہیں رہتا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک نظر سے دیکھ کر گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ یسینیا نے اس کو اپنی جانب دیکھتا پا کر نفرت سے دوسری جانب منہ موڑ لیا تھا۔ وہ یہی چیز اسکندر شاہ کو اندر سے کھا گئی تھی۔ اسے سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کس قسم کی محبت چاہتی تھی جس سے وہ اس کو اپنا بنا سکتا۔ گاڑی میں دل کو چیر دینے والی خاموشی چھا گئی تھی جس میں اسکندر شاہ کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ جتنا اس کے قریب آتا تھا وہ اتنا ہی اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اس کاغذی رشتے کو بچانے کی بہت کوشش کی تھی، اس کا بہت ہی برم رکھا تھا، مگر اب بالکل بے سود تھا۔ وہ کچھ بھی کہا لیتا مگر یسینیا بصیر کا دل نہیں جیت سکتا تھا اور نہ ہی اب اسے جیتنا تھا۔ یسینیا اپنی بے ہنگام سوچوں سے لڑ رہی تھی کہ وہ یہ رشتہ رکھے یہ چھوڑ دے۔ آخرکار سوچ سمجھ کر اس نے حتمی فیصلہ کیا تھا، جس رشتے میں اسے سکون نہیں وہ رشتہ نبھا نہیں سکتی۔ وہ اچانک نہ ڈر لہجے میں بولی تھی۔ اسکندر شاہ؟ اسے مکمل طور پر اگنور کیا تھا۔ اسکندر شاہ؟ یسینیا نے پھر ایک دفعہ سے اسے اونچی آواز میں پکارا تھا۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ اب کی بار وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا اور بیزار سے بولا تھا۔ فرماؤ۔ اس کی آواز میں تل ہی گل آئی تھی۔ طلاق کے پیپرز نہیں آئے؟ اس کی بات پر ایک دم شاک کی کیفیت میں چلا گیا تھا۔ اس وقت یسینیا بصیر سے ایسی بات کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ ایک زوردار چماٹ مار کر اس کی ہوش ٹھکانے لگا دے، مگر وہ چپ کر گیا اور کچھ پل کے لیے خاموش رہا تھا، مگر خاموشی بہت ہی طویل تھی جسے یسینیا نے پھر توڑا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا اسکندر شاہ؟ یسینیا بے حد غصے میں بولی تھی، جبکہ غصے سے اس کی ناک کے نتنے بھی پھول چکے تھے۔ اس نے اس کے دوبارہ پوچھنے پر گاڑی اچانک روکی تھی اور بگڑے ہوئے تیور سے اس کی جانب چہرہ کیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ مس یسینیا بصیر، اپنی حد میں رہو۔ حد سے تجاوز کرو گی تو پھر اپنی انا اور اپنی میں ہی مر جاؤ گی۔ مجھے تیش نہیں دلاؤ، میں تمہیں خود مزید نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ہی مجھے تمہیں زبردستی اپنے ساتھ باندھنے کا شوق ہے۔ اسامہ کی شادی کے فوراً بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کاغذ نہیں بھی بنے گے تو میں منہ سے دے دوں گا، آئی سمجھ؟ وہ خون ابلتی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتا ہوا گھرایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس کے غصے سے بے حد گھبرائی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے پہلے والا اسکندر شاہ واپس لوٹ آیا اور اگر وہ ایسا ویسا کچھ بولے گی تو وہ اسے مار دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کا جواب پاتے ہی گاڑی فل سپیڈ سے سڑک پر دوڑانے لگا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اسکندر شاہ کے دل میں بے چینی سی پیدا ہو رہی تھی جو اسے بیزار کرنے لگی تھی۔ وہ رات 9 بجے کے قریب اسلام آباد کے لیے نکل گئے تھے اور پورے 4 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ اسامہ کے گھر تھے۔ اسامہ نے اس کے گھر والوں نے ان کا بہت ہی پرجوش طریقے سے استقبال کیا تھا۔
اس کی فیملی میں 2 بہنیں تھیں، اس کی ماں جی تھی، اسامہ کی یہ چھوٹی سی فیملی تھی جو بہت ہی ملنسار تھی۔ یسینیا کو ان سے مل کر بہت ہی اچھا لگا، اس کی چاہت، ان کا خلوص دیکھ کر یسینیا کو وہ سب اپنے سے لگے تھے۔ یسینیا اور اسکندر کھانا کھا کر سب کے ساتھ ہی ڈرائننگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ یسینیا کے ساتھ والی پشت پر مگر یسینیا کے ساتھ والی نشست پر مگر کچھ فاصلے پر اسکندر شاہ برجمان ہو گیا تھا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو یسینیا کے دل میں ہلچل سی پیدا کرنے لگی تھی۔ وہ اپنا دھیان بٹانے کے لیے اسامہ کی بہن نیلوفر کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ بھابی آپ بتائیں چائے لیں گے یا کافی؟ اسامہ کی بڑی بہن اسے مخاطب کیا تھا۔ یسینیا اس کے پکارنے پر یکدم چونکی اور خیالوں کی دنیا سے باہر آئے۔ کافی، وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے آہستگی سے بولی۔ تب بھی اسامہ کی ماں جی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یسینیا نے فوراً انہیں اپنے ساتھ جگہ دی تھی۔ اللہ نظر بد سے بچائے، ماشاءاللہ، وہ یسینیا کا ماتھا چومتے ہوئے بڑے پیار سے بولی۔ اسکندر بیٹا، ماشاءاللہ دلہن بہت ہی خوبصورت ہے، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، وہ فون یوز کرتے ہوئے اسکندر کو دیکھ کر بولی۔ اسکندر شاہ نے ہلکا سا جواب دیا اور ایک نظر یسینیا پر ڈال کر پھر سے فون پر مصروف ہو گیا تھا، جبکہ یسینیا نظریں جھکا کر ہاتھوں کو آپس میں مسلنے لگی تھی۔ ماں جی کی باتیں اسے بے حد نروس کرنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کے کمرے کے سکوت کو توڑ کر باہر بھاگ جائے، جو آہستہ آہستہ اس کے سینے میں گھٹن پیدا کرنے لگا تھا۔ یسینیا بھابی ریسٹ کر لیں، کافی تھک گئی ہوں گی۔ اچانک نیلوفر کی آواز سن کر یسینیا کی جان میں جان آئی۔ ہاں جاؤ بیٹا آرام کرو، ماں جی اس کی طرف پیار سے دیتے ہوئے بولی۔ آ جائیں، میں آپ کو آپ کا روم دکھا دوں، نیلوفر بولی۔ ٹھیک ہے۔ وہ کافی کا حالی کا میز پر رکھتے ہوئے صوفے سے اٹھی، مگر اس نے اسکندر شاہ کو وہاں سے غائب پایا۔ شاہ کدھر گئے؟ ابھی تو ادھر ہی تھے، وہ حیرانی سے نیلوفر سے مخاطب ہوئی۔ ارے بھابی آپ پریشان نہیں ہو، وہ سونے کے لیے جا چکے ہیں، نیلوفر مسکراتے ہوئے بولے۔ اوہ اچھا، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ وہ اتنی بے خبر کہ اسے اتنا بھی پتا نہیں چلا کہ کب وہاں سے اٹھ کر گیا۔ نیلوفر یسینیا کو روم دکھایا، اپنے روم کی جانب بڑھ کے چلی گئی تھی اور یسینیا اپنے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی اور اسی کی ٹھنڈ محسوس کر کے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اسکندر شاہ سو چکا ہے۔ وہ جلتے ہوئے بیڈ کے قریب آئے، مگر اتنا چھوٹا بیڈ دیکھ کر کچھ پریشان سی ہوئی۔ کمرے میں کوئی صوفہ بھی نہیں تھا جس پر وہ لیٹ جاتی۔ وہ یوں ہی دیر تک کھڑی سوتی رہی تھی، مگر جب اسے کوئی حل نہیں ملا تو وہ کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ وہ نیلوفر سے کہہ کر کمرہ چینج کرا سکے۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف آئی، جہاں پر نیلوفر تو نہیں بلکہ اس کی بڑی بہن پریشا تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ بھابی آپ سوئی نہیں؟ پریشا اسے دروازے میں کھڑی دیکھ کر کچھ حیران ہو کر بولے تھے۔ وہ ایکچولی مجھے اے سی میں نیند نہیں آتی، تو اگر کوئی اور روم فری ہو تو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہوئی تھی، جبکہ اندر داخل ہوتا وہ اسامہ کی بات سن کر سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا چاہ رہی ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا جو وہ چاہ رہی ہے وہ رونما ہو۔ اسے پہلے کہ پریشا بولتی، اسامہ فوراً اندر داخل ہو کر بولا۔ بھابی میں اے سی بند کروا دیتا ہوں، ویسے بھی موسم اتنا اچھا ہو رہا ہے، باہر ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ونڈوز کھول دیتا ہوں، آپ کو پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ حشاش پشاش لہجے میں بول کر یسینیا کا میٹر گھما گیا تھا۔ روم ٹھیک رہے، اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، اسامہ نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دیے تھے۔ آپ آئیے میرے ساتھ، وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ نہیں، میں ونڈوز کھول لوں گی۔ وہ ڈر گئی تھی کہ اسکندر کو پتہ نہ چل جائے کہ اس نے علیحدہ روم کی فرمائش کر دی ہے۔ سوری، وہ آپ سے اوپن نہیں ہوگی، وہ دان نکالتے ہوئے اسے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا، اور ناچار اس کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ اسامہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اسکندر کو بھی جاگتے ہوئے پایا، جو شاید باہر ہی آنے والا تھا۔ خیریت؟ اسکندر حیرانی سے اسامہ کو دیکھ کر بولا اور ایک نظر اس کے پیچھے آتی ہوئی یسینیا پر ڈالی، جو خوف سے اسکندر کو دیکھ رہی تھی۔ بھابی کو ٹھنڈک میں نیند نہیں آ رہی تھی تو ونڈوز اوپن کرنے آیا، وہ بہت مشکل سے ونڈوز کھولتے ہوئے بولا۔ تو اتنی بھی کیا مصیبت آن پڑی تھی کہ ونڈوز کھولنے کی نوبت آ گئی؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں تلخی سے بولا۔ اسامہ یار تو آرام کر، یہ کھول دی ہے یہی کافی ہے، میں اے سی بند کر دیتا ہوں۔ وہ سب سمجھ چکا تھا کہ یسینیا نے یہ ڈرامہ کیوں کیا، غصے کے سبب اس کی آنکھیں لہو لہان ہو گئی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، اسامہ سے مجنوں کی جانب دیکھ کر ہنسا اور پھر یسینیا سے مخاطب ہوا۔ بھابی ٹھیک ہے نا اب؟ جی ٹھیک ہے، تو وہ ہونٹوں پر مسلم مسکراہٹ سے جاتے ہوئے مسکرائی۔ اوکے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو مجھے بتائیے گا، وہ یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا، اور اس کے سارے عمل میں شاہ میر سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، جس پر یسینیا کو تپ ہی چڑھ گئی۔ پلیز اگر اسموکنگ کرنی ہے تو باہر جا کر کریے، اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ شاہ بے حد غصے میں اس کی طرف آیا، اس کے بالوں کو اپنی مضبوط مٹھیوں میں جکڑ کر زور سے گرایا۔ کیوں دنیا کو تماشا دکھانا چاہتی ہو؟ کیوں مجھے ہر جگہ نیچے دکھانے کی کوشش کرتی ہو؟ کیوں
आखिर क्यों वो इस कदर जोर से चीखा था कि यसीना को अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए थे। प्लीज छोड़िए शाह, वो दर्द से बिलबिला उठे थे। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो मिस यसीना बसीर। उसके बालों को जोर से झटका देता हुआ हल्क के बाद चीखा था, क्योंकि मुझे आपके साथ एक ही बिस्तर पर नहीं लेटना था, मुझे आपके वजूद से, आपकी इस शक्ल से घिन आती है। वो भी दर्द से कुर्राते हुए हल्क के बल चीखे थे। उसका जवाब सुनते ही सिकंदर शाह गुस्से में आपे से बाहर हो गया था। उसको यसीना बसीर का एक एक लफ्ज जुनूनी बना रहा था। अच्छा तो मुझसे गिन आती है, मेरे वजूद से गिन आती है। वो अब उसके बाल छोड़ता हुआ उसके बेहद करीब आकर उसकी आंखों में देता हुआ अजीब से अंदाज में बोला था। यसीना उसके एकदम करीब आने पर घबराई थी और फौरन उससे दूर होकर बाथरूम की जानिब भागी थी, मगर सिकंदर ने बहुत ही होशियारी से उसको बाजू से पकड़कर एक ही झटका दिया था और वो उसकी बाहों में सुन गई थी। सिकंदर ने उसके गिर्द अपना हथौड़ा तंग करके उसे जोर से अपने वजूद में बींच लिया था। उसके लम्स में इतनी शिद्दत थी कि यसीना को अपनी हड्डियां चटरती हुई महसूस हुई थी। उसका सांस बंद होने लगा था। उसे ऐसा लगा कि अगर वो एक सेकंड भी ऐसा रही तो वो मर जाएगी। वो हिम्मत मुजतमा करते हुए बोली थी, प्लीज सिकंदर, मुझे छोड़ दे, मुझे सांस नहीं आ रही। वो बिलखते हुए बोली थी। सिकंदर ने उसके सिसकने पर गिरफ्त तो ढीली कर दी थी, मगर आजाद नहीं किया था। यसीना ने कुछ लम्हों के लिए उसके सीने पर अपना सर रखकर अपनी तेज होती हुई सांसों को मदद करके फिर से उसके हसार से रहा होने की कोशिश करने लगी, पर आहानी गिरफ्त थी। वो चाह कर भी आजाद नहीं हो पाई। मुझसे गिन आती है ना? उसके बाल लबों की सर पर से अपने दहकते हुए होंठ रखता हुआ एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा था। यसीना के लिए उसका लम्स होश उड़ाने के लिए काफी था। वो करंट खाकर पीछे हटी थी, मगर सिकंदर ने उसकी शर्ट पकड़कर फिर अपने साथ लगा लिया था। वो उसके रवैये, उसकी हरकत पर खौफजदा हो गई थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी बात के जवाब में ऐसा रद्द अमल देगा। तो प्लीज शाह, मुझे माफ कर दे, मेरी गलती है, मैं अब नहीं करती। वो गिड़गिड़ाई थी। कितनी बार गलती करोगी और कितनी बार मैं तुम्हें माफ करूंगा मिस यसीना बसीर, प्लीज लास्ट टाइम माफ कर दें। वो इतनी खौफजदा थी कि उसके मुंह से जो निकल रहा था वो बोल ही जा रही थी। मैं अब तुम्हें दोबारा गलती करने का मौका नहीं दूंगा, उसने संजीदगी से कहा और यसीना के सीने पर अपना मजबूत हाथ रखते हुए उसे जोर से बड़पा दिखा देकर शर्ट उतारकर उस पर झुका था। यसीना की आंखें खौफ से लबरेज हो गई थी। उसे कबल की वह दरमियानी फासला अबूर करता। उसे फौरन अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उससे रोका था। प्लीज ऐसा नहीं करें, आपको खुदा का वास्ता, आपको अपने माँ बाप का वास्ता, मुझे छोड़ दें, मुझे तकलीफ हो रही है। वो बामुश्किल ही बोल पा रही थी। सिकंदर ने उसके गिड़गिड़ाने पर रहम खाकर उसे एकदम किसी गेंद की तरह अपने से बड़े धकेला था और वो उछलकर फर्श पर गिरी थी। गिरने के सबब उसकी कमर पर बहुत ही बुरे तरीके से चोट आई थी। यसीना करा कर रह गई थी। एक बात यसीना बसी याद रखना, पहली बात कि मैं अपनी औकात कभी नहीं भूलना और कभी भी नहीं। तुम अपनी मर्जी से तो नहीं, पर अपने माँ बाप की मर्जी से मेरे भाई के साथ ब्याही गई थी। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने माजत करके तुम्हें तलाक देने का फैसला भी कर लिया था, मगर तुमने हर मौके पर मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठाते हुए मुझे जलील करके रख दिया। अब मैं तुम्हें आखिरी दफा वार्न कर रहा हूँ मिस यसीना बसी, ये 3 दिन तुम मेरे साथ इसी कमरे में बगैर चूं चुरा के इसी बिस्तर पर गुजारेगी, और चाहे किसी भी तरीके से गुजारो, मगर गुजारने होंगे। और चौथे दिन मैं तुम्हें घर जाते तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब मैंने जो कहा ना, ये मुझे बार बार ना दोहराना पड़े। वो एक एक लफ्ज चबाते हुए बोला था, उस पर एक नफरत की निगाह डालते हुए अपने बिस्तर की जानिब बढ़ा। यसीना उसकी वापस पान में सर हिलाकर फर्श से उठी और अपने उजड़े हुए हुलिये को दुरुस्त किए हुए बेड के सहारा लेकर जैसी आगे बढ़ी, उसकी कमर में एक ऐसी टीस उठी कि उसे अपना पूरा वजूद किसे देखते हुए कोयले पर रखा हुआ महसूस हुआ। मगर उसने कोशिश करके अपना वजूद घसीटता उसे थोड़े ही फासले पर बेड पर लेट के, जबकि सिकंदर शाह नाइट पलक बंद करके उसकी तरफ पुश करके सो गया था। पूरी रात वो दर से कराती रही थी। उसकी गलती ना होते हुए भी वो अजियतनाक जिंदगी की चक्की में पिस रही थी। कल उसके माँ बाप ने अगर कोई अच्छा फैसला किया होता तो वैसे गुट गुट कर ना मरती। उसके बाप को एक डर था जिसके बाप की तो नहीं है, यसीना की पूरी जिंदगी पर हावी हो गया था। उसके बाप का यह डर था कि लड़की साथ है, अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो किसको मुंह दिखाएंगे, लोग क्या कहेंगे। इंसान के दिल में से आज तक लोगों का डर नहीं निकल पा रहा। अल्लाह से ज्यादा लोगों का खौफ उसके दिलों में था। कितने बुज़दिल होता है ना इंसान कि अपनी औलाद तक को भी लोगों के डर से एक आंधे कुएं में धकेल देता है। यसीना अफसोस से सोच कर रह गई थी। एक गलत फैसला पूरा इंसान खा जाता है, यहाँ तक कि पीछे हड्डियां भी नहीं छोड़ता। वो दर्द से आंखें बंद करके एक बार फिर फूट फूट कर रो दी थी।